قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ 10ویں سپارے کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ پاک کی ذات نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی، وہی ہے اللہ تعالیٰ، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، و دین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ یہ دین تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے چند پوائنٹ بیان فرمائے ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اپنا تعارف کرایا ہے۔ هو الذی، وہی ہے اللہ تعالیٰ، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو دنیا کے اندر بھیجا۔ یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہم سب کو خدا کا پتہ چلا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو خدا کا پتہ کیسے چلتا؟ انہی کے در سے خدا ملا ہے، انہی سے اس کا پتہ چلا ہے۔ اس بارے میں بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اے میرے پیارے رسول، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا ظاہر نہیں کرنا تھا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیارے رسول، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ پاک کی ذات نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اپنے پیارے محبوب کے صدقے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس وقت دنیا کے اندر دنیا کی اور آخرت کی جو بے شمار نعمتیں ملی ہیں، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے ملی ہیں، حضور کے تصدق سے ملی ہیں۔ یہ دھرتی نہ ہندی نہ آسمان ہندا، جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہندا، نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے، نہ جنت دا سامان ہندا۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ پاک ملا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہی ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا، اسلام ملا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حضور کے صدقے ملی۔ دوسری بات، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب دیکھو لفظ رسول جو ہے یہ ایک ایسا عظیم الشان لفظ ہے جس کے اندر اللہ پاک کی ذات نے حضور کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نہیں حضور کا میلاد مناتے، ہم نہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا جشن مناتے، تو اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اتنی دیر تک تو بندے کا کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا جتنی دیر تک حضور کا میلاد نہیں پڑھ لیتا، اتنی دیر تک بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی جتنی دیر تک وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر میلاد نہیں کر لیتا، اتنی دیر تک بندے کا حج مکمل نہیں ہوتا، بندے کی یہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی جتنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میلاد نہیں کر لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ رسول کلمے میں بھی ہے، لفظ رسول نماز میں بھی ہے، لفظ رسول قرآن میں بھی ہے، لفظ رسول کئی عبادات میں ہے۔ تو لفظ رسول کا معنی کیا ہے؟ بھیجا گیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ لفظ رسول اتنا عظیم الشان لفظ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خدا تعالیٰ نے فرمایا دین الحق،
بالہدا و دین الحق، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور سچا دین دے کر بھیجا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت کا جو پتہ ہے وہ 40 سال کی عمر میں پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے نبی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ان کے لیے یہی لفظ کافی ہے، بالہدا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ نمازی بنتا ہے تو دنیا میں آ کے، حاجی بنتا ہے تو دنیا میں آ کے، قاری بنتا ہے تو دنیا میں آ کے، امام بنتا ہے تو دنیا میں آ کے، خطیب بنتا ہے تو دنیا میں آ کے، سخی بنتا ہے تو دنیا میں آ کے۔ لیکن خدا کا جو نبی ہے یہ دنیا میں آ کے نہیں بنتا بلکہ دنیا میں بن کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اس سے پہلے نبی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت۔ تو چوتھے نمبر پر خدا تعالیٰ نے فرمایا وَدِينِ الْحَقِّ، میں نے سچا دین دے کر اپنے پیارے رسول کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، سچا دین دے کر۔ اور اس دین کو دے کر بھیجنے کی حکمت یہ تھی لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، فرمایا کہ یہ دین اس لیے دے کے بھیجا ہے تاکہ یہ دین ساری دنیا کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ جملہ ارشاد فرما کے باقی سارے دینوں کو، باقی ساری شریعتوں کو منسوخ فرما دیا اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کو ناسخ فرما دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے دین کو دنیا کے اندر غالب فرمایا ہے، ناسخ فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے میرا دین جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کے دین کی شان ہے۔ کافر جو ہیں وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا بول بالا ہو، حضور علیہ السلام کی شریعت کا بول بالا ہو۔ کافروں کو بہت ہی یہ چیز ناگوار ہے، وہ جلتے ہیں، وہ سڑتے ہیں، وہ حسد کی آگ میں مرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے رسول وقت گزرتا جائے گا اور آپ کی شان کا بول بالا زیادہ ہوتا جائے گا۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، پرچم دین محمد ہے بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، شاد ہونٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کی 10 تاریخ ہے، کل 11 اور پرسوں 12۔ ماشاءاللہ کل بھی عید ہے، جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ بھی عید ہوتی ہے، اور آگے ہفتے والے دن جو 12 ربیع الاول شریف ہے، ماشاءاللہ یہ تو پھر عیدوں کی عید ہوئی۔ پھر یہ عیدوں